بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احسن خان اور میرے یوٹیوب چینل ایجوکیٹر احسن خان پہ آپ کو خوش آمدید۔ آج کی اس ویڈیو میں کے پی پی ایس سی کے ایس ایس آئی ٹی جو کہ کمپیوٹر سائنس سے ریلیٹڈ بیسک ایم سی کیوز پارٹ 5 میں آپ سے شیئر کرنے لگا ہوں، اور یہ اس سیریز کی ویڈیو نمبر 15 ہے۔ اگر آپ نے اس سے پچھلی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی تو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں نے پلے لسٹ کا لنک پرووائڈ کیا ہوا ہے، آپ اس پہ جا کے میری باقی ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ اور آج کی اس ویڈیو کا ہمارا پہلا کویسچن ہے، Where are data and programs stored when the processor uses them؟ تو یہ ظاہری سی بات ہے، ہم کئی بار پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب بھی کوئی ڈیٹا یا پروگرام انڈر دا پروسیس ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے ریم میں لوڈ ہوتا ہے، یعنی کہ مین میموری میں لوڈ ہوتا ہے۔ تو انڈر دا پروسیسر یوزز جو بھی چیز ہوگی، آئیدر وہ ڈیٹا ہو یا پروگرام ہو، اس کی جو اسٹوریج لوکیشن ہے وہ مین میموری ہے، لہٰذا یہاں پہ درست آپشن ہے اے۔ Dash represents raw facts whereas dash is the data made meaningful۔ تو یہ جب بھی ہم کوئی بھی را فیکٹس اینڈ فگر کلیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہلاتے ہیں ڈیٹا، اور پھر جب ہم اس کو پروسیس کر کے کوئی یوزفل انفارمیشن کریٹ کرتے ہیں یا میننگ فل ڈیٹا اس سے کریٹ کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے انفارمیشن۔ تو یہاں پہ پہلی جو خالی جگہ یہاں پہ آتا ہے ڈیٹا، اینڈ سیکنڈ خالی جگہ پہ آتا ہے انفارمیشن، لہٰذا آپشن بھی یہاں پہ اس کا درست آنسر ہے۔ What characteristics of read-only memory make it useful؟ تو اس کے لیے ہم جو چیز مد نظر رکھتے ہیں تو ریڈ اونلی میموری یعنی کہ روم، اس کی جو نان وولٹائل کیپیبلٹی ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ اگر ہم وداؤٹ الیکٹریکل پاور بھی اس کو رکھتے ہیں تو اس کے اندر جو اسٹورڈ ڈیٹا ہوتا ہے وہ مینٹین رہتا ہے، لیکن اس کے کمپیریٹیولی ریم کو دیکھا جائے جس کو ہم رینڈم ایکسیس میموری کہتے ہیں تو وہ وولٹائل مینر میں ڈیٹا کو اسٹور کرتے ہیں، مطلب کہ جب تک اس میں الیکٹریکل کرنٹ ہے، ہمارا پی سی ٹرن آن ہے تو اس میں وہ ڈیٹا اسٹوریج رہے گی، لیکن جیسے ہی ہم اپنے پی سی کو پاور آف کرتے ہیں تو اس کے اندر اسٹورڈ ڈیٹا ڈسٹروائے ہو جاتا ہے یا وہ ختم ہو جاتا ہے، لہٰذا ٹیمپریری اسٹوریج کے لیے ہم ریم استعمال کرتے ہیں اور پرماننٹ اسٹوریج کے لیے ہم روم استعمال کرتے ہیں۔ یہ اسمال میموری لوکیشن ہوتی ہے جس میں ہم اپنی امپورٹنٹ چیزیں جو ریلیٹڈ ٹو آپریٹنگ سسٹم یا اس کو فنکشنل بنانے کے لیے جو چیزیں ہمیں چاہیے ہوتی ہیں وہ ہم روم میں اسٹور کرتے ہیں، جیسا کہ بوٹ لوڈر وغیرہ۔ What do you call the programs that are used to find out possible faults and their causes؟ تو کسی بھی پروگرام میں پاسبل فالٹس اینڈ ان کی کازز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے جو سافٹ ویئرس استعمال ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے ڈائگنوسٹک سافٹ ویئر۔ Which programming languages are classified as low level languages؟ تو یہاں پہ جتنے بھی آپشنس دی گئی ہیں یہ ساری کی ساری ہائی لیول لینگویجز ہیں، لیکن اسمبلی لینگویج یہاں پہ کلاسیفائڈ ہوتی ہے ایز اے لو لیول لینگویج۔ Which of the following is not antivirus software؟ تو یہاں پہ آپشن سی کو دیکھا جائے اوریکل جو کہ ریلیٹڈ ٹو ہے ڈیٹا بیس، اس کے علاوہ جو آپشنس اویلیبل ہیں وہ اینٹی وائرسز ہی ہیں۔ Which device is required for the internet connection؟ تو انٹرنیٹ کنیکشن کے لیے ہمیں ماڈم چاہیے ہوتی ہے۔ What does DMS stand for؟ تو یہ ڈائریکٹ میموری ایکسیس اس کی فل فارم بنتی ہے۔ Which of the following is a storage devices؟ تو یہاں پہ جتنے بھی آپشنس ہیں جیسا کہ ٹیپ ڈرائیو، ہارڈ ڈسک اینڈ فلاپی ڈسک، تو لہٰذا اس کے آل آف دی ابو مینشن درست ہے، کیونکہ یہاں پہ سارے بھی جو مینشن ڈیوائسز ہیں وہ اسٹوریج ڈیوائسز ہی ہیں۔ When did Johann Nepper develop algorithm؟ تو اس کی درست آپشن ہے بی 1614۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔